ایسے اللہ نے دل موڑ دیے ان کے، موڑ دیے۔ اب کسی پیر کا ایک تعویذ چل جائے نا تو اللہ خیر کرے پھر دکان بھی صحیح چل جاتی ہے، صحیح دکان چلتی ہے، پھر تو اللہ خیر کرے گاہکوں کی لائنیں لگ جاتی ہیں، پھر تو ٹوکن دینے والے بندے بھی بیٹھ جاتے ہیں، وہ بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے تعویذ میں برکت تھی، لوگ آتے تھے تو ایک مرید ایک دن آیا تو وہ پیڑے، اب تو مٹھائی کے ڈبے ہوتے ہیں نا، پیڑے لایا۔ اس وقت ہنڈیا میں پیڑے رکھ کے لوگ لایا کرتے تھے، مکھن کے پیڑے بناتے، اس طرح آج آپ مٹھائی لے کے جاتے۔ اس نے جا کے رکھی، حضرت قبول کر لیں، فرمایا کوئی حکم؟ کہنے لگا کوئی نہیں، زیارت کے لیے آیا تھا۔ کوئی بات؟ کہنے لگا حضور کوئی نہیں، فقط زیارت، یہ تو آپ نے ایک طالب علم سے کہا کہ اندر گھر میں دے آؤ، وہ گھر میں دینے چلا گیا۔ بعد میں وہ کہنے لگا حضور ایک تعویذ چاہیے تھا بچے کے لیے۔ آپ فرمانے لگے میں نے تو تمہیں کہا تھا کوئی بات ہو تو بتاؤ، تم نے کہا زیارت کے لیے آیا۔ اس طالب علم کو دوبارہ بلایا، فرمایا وہ پیڑے والی ہنڈیا اٹھا کے لا، دیکھ کسی نے چکھا تو نہیں اس میں سے۔ وہ گیا واپس آیا، کہنے لگا حضور کسی نے چکھا بھی نہیں، اعلیٰ حضرت نے تعویذ لکھا، تعویذ دیا اور ہنڈیا دی، فرمایا یہ پیڑے اپنے واپس لے جا، احمد رضا تعویذ بیچا نہیں کرتا۔ کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نام۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خودداری سے، وقار کے ساتھ، وقار، ساری زندگی سیٹھوں نوابوں سے تعلق نہیں بنایا۔ پتہ کیا ہے، جب امیر لوگ، جب فقیر لوگ بھی امیروں سے تعلق بنانے لگتے ہیں تو غریب بیچارے پھر پسماندہ رہ جاتے ہیں۔ جب پیر صاحب بھی کسی امیر کا ماتھا چومتے ہیں نا، چلو ان کی نیت اچھی ہوگی کہ چندہ دے گا، مدرسہ بنے گا، کون سا ذات کے لیے مانگتے ہیں، لیکن غریب پس جاتا ہے۔ میلاد کی محفلیں آئیں گی نا تو جو اشتہار چھپا کے دے گا وہ اسٹیج پہ بیٹھے گا، تو جو بیچارہ مسجد میں جھاڑو دیتا ہے وہ یہاں بھی پریشان رہے گا کہ یار میری تو کوئی سن ہی نہیں رہا۔ اعلیٰ حضرت نے ساری زندگی نوابوں سیٹھوں سے تعلق نہیں رکھا۔ ایک نواب صاحب زبردستی ملنے آ گئے، جب وہ دروازے پہ پہنچے تو میرے اعلیٰ حضرت نے یوں کر کے دروازہ پکڑ لیا، فرمانے لگے نواب صاحب فقیر کے گھر میں چٹائیاں ہیں، اس پہ طالب علم بیٹھ کے پڑھتے ہیں، نہ آپ کے بٹھانے کو کچھ صوفہ ہے اور نہ مجھے نوابوں کے آداب آتے ہیں، اگر آپ مناسب سمجھیں تو آپ بھی اپنا کام کریں اور فقیر کو بھی کوئی دین کا کام کرنے۔ ساری زندگی قریب نہیں پڑ، اور یاد رکھیں خوددار آدمی کی زندگی بڑی جاندار ہوتی ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے عقائد کا تحفظ کیا ہے۔ اتنا عقیدہ رسالت اگر کسی کا پکا نہیں، ادب والا نہیں جتنا اعلیٰ حضرت کا ہے، تو عقیدہ توحید بھی کسی کا اتنا پکا نہیں۔ اعلیٰ حضرت کے پاس نا ایک مولانا تشریف لائے، وہ ستاروں کا علم جانتے تھے، تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے مولانا کیا بتاتے ہیں ستارے، بارش کب ہوگی؟ کہنے لگے جی مہینہ پورا نہیں ہوگی۔ آپ کو بھی پتہ بتا جاتے ہیں، وہ جو سونا ڈبل کرنے آتے ہیں وہ کہہ جاتے ہیں تو فٹافٹ لوگ مان لیتے ہیں۔ ہاتھ کی لکیریں بھی وہ بیچارہ اپنی مٹی ہوئی ہوتی ہیں، روٹیاں مانگنے آتا ہے تو قسمت کا حال بتا کے چلا جاتا ہے، بھئی تیری اپنی اتنی خراب ہے کہ تو مانگتا پھر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ فضل کرے میری جماعت کے لوگ یہ تو فٹافٹ قبول کرنے کو تیار ہیں۔ وہ بابا ایک آیا تھا مجھے کہہ گیا، میں نے کہا بابے کی تجھے ضرورت کیا پڑ گئی، تو چھوڑ کن چکروں میں پڑا ہے۔ مولانا آ گئے، وہ کئی دفعہ نا ہمیں بھی دیہاتی لوگ بوڑھے ملتے ہیں، کہتے ہیں پیر صاحب میری کتاب کٹ کے دسو پلا مینو کی ہے، تو میں کہتا ہوں کتاب تو اللہ کرے قیامت میں بھی ہماری نہ ہی کھلے تو بہتر ہے، چھوڑیں کتاب۔ کہتے کوئی حساب لگائیں، میں نے کہا کوئی حساب کتاب نہیں، یہ کیا کن چکروں میں پڑے ہوئے۔ اب تو استخارے کی بڑی بری حالت کر دی ہے لوگوں نے، یعنی ابھی فون کرو 1.5 منٹ بعد استخارے کا جواب لے لو، پتہ نہیں وہ کس طرح کا آٹومیٹک استخارہ ہے کہ جو نام بتانے سے فوری طور پہ پتہ چل جاتا ہے۔ پتہ نہیں مفتی صاحب ہے کوئی ایسا استخارہ 1.5 منٹ میں کر لیا جائے، لیکن ہو رہا ہے، پیسے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اور بڑے بڑے قریبی رشتے لوگ توڑوا رہے ہیں، تیرے لیے صحیح نہیں۔ خدا کے بندے بس کر دیں، استخارے رہتا ہے، کوئی معاذ اللہ وہی نہیں بن جاتی، لیکن ہمارا مزاج ہے جس رو میں بہتے ہیں بہ جاتے ہیں، کرنا چاہیے درست ہے، لیکن جو رویے اب اختیار ہوئے یہ رویے نہیں ہیں، اس کے سمجھیں اور یاد رکھیں۔ آپ نے کہا مولانا بتائیے ستارے کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگے جی ستارے کہتے ہیں مہینہ بارش نہیں ہوگی۔
تو आला हज़रत फरमाने लगे आप ये कहें कि मेरा इल्म कहता है महीना नहीं होगी, बाकी रब चाहे तो आधे घंटे में भी हो सकती है। वो कहने लगे जी वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन सितारे कहते हैं कि नहीं होगी। आप फरमाने लगे तू तो अड़ ही गया है, मैं कह रहा हूँ कि तेरी बात ठीक है, पर अगर अल्लाह चाहे तो अकीदा तो ही है ना। तो वो कहने लगे जी नहीं वो तो ठीक है, पर सितारे, आप किसी को कहें ना तो नमाज पढ़ा कर रोजी में बरकत होगी, तो कहते हैं जी वो भी ठीक है, पर दुकान भी तो जरूरी है ना। क्या बात करते हो, इतनी कच्ची बातें करते हो, मुसलमान हो। आला हज़रत फरमाने लगे भाई सितारे ठीक है जो तू कह रहा है, पर अल्लाह चाहे तो। कहने लगा हुजूर आप ठीक कह रहे हैं, पर सितारे कहते हैं महीना नहीं होगा, और ये बात कभी गलत नहीं होती। आला हज़रत ने दलील दी, समझाया, उठे, फौरन जलाल नहीं करते थे। बाद मज़हबों पर जब फतवे दिए तो पहले खत लिखे, उन्हें समझाया, फौरन नहीं फतवा दिया। यहाँ भी उठे और उनसे पूछने लगे घड़ी पे क्या टाइम हुआ है, कहने लगे 11:15। तो आला हज़रत ने मिनटों वाली घड़ी घुमा दी, फरमाया अब क्या टाइम हुआ, कहने लगे 11:15। 11:15 से 12 हो गए। तो आला हज़रत फरमाने लगे 15 मिनट आगे हो गई ना, 12 बज गए ना। कहने लगे वो तो आपने सुई लाई है। तो फरमाने लगे अगर रब भी सितारे हिला दे तो फिर बारिश हो सकती है कि नहीं। बंदे अड़ जाते हैं, नहीं मानते, नाराज ना होना। जो अड़ जाते हैं वो बहरहाल वो अड़ जाते हैं, वो अड़ गया। कहने लगा हज़रत जी वो भी आपकी बात ठीक है, पर सितारे हिलना और वो लंबी बात है। आप फरमाने लगे तो इस तरह कर दरवाज़ा खोल और बाहर जा। मेरा रब जब चाहे तो बारिश हो जाती है। वो शख्स कहता है मैंने आला हज़रत का कमरे का दरवाज़ा खोला तो बाहर काली कटाएं थी। कहते हैं 20 मिनट गुजरे तो बारिश शुरू हो गई। मैंने जाके कहा हुजूर आपकी करामत है। फरमाने लगे मेरी करामत नहीं, ये मेरा अकीदा है, तौहीद है।